سر، دوران درس معجزات کی بات کی تو معجزات کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہے؟ اور جس طرح سر سید احمد خان نے معجزات کی تاویلات کی، کیا قرآن مجید میں جو معجزات ذکر ہیں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی سائنسی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اگر کائنات بن سکتی ہے تو معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسی توجیہ سے مطلب وہ ہے کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں کون سے فزیکل لاز کے تحت ہوا ہے، کوئی توجیہ نہیں ہے، اور فزیکل لاز کو توڑ کر ہی تو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اصل میں مشکل یہ آتی ہے کہ سر سید احمد خان نے اور ان کے فالوورز نے یہ بات کہی کہ دنیا میں جو فزیکل قوانین چل رہے ہیں، فزیکل لاز جو ہیں، وہ اللہ کی سنت ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جو فزیکل لاز نیوٹن کے زمانے کے تھے وہ سر سید وغیرہ کو پتہ تھے۔ جو قوانین پھر کوانٹم فزکس میں جا کر معلوم ہوئے ہیں، یعنی جو نیوٹونین فزکس کے اندر قوانین تھے وہ وہاں جا کر پورے نہیں اترتے ہیں، وہاں ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ پلیٹ پھینکی تو پلیٹ جب پھینکی تو یہ ایک پلیٹ کے طور پر بھی عمل کرے اور ایک پانی کی موج کی طرح بھی عمل کرے ایک ہی وقت میں۔ یہ پلیٹ کر سکتی ہے، یعنی پلیٹ ایک ہی ہے، ایک آپ اس کو دیکھ رہے ہو تو یہ پلیٹ کی طرح آپ نے پھینکا تو پلیٹ کی طرح چلی گئی، اور آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ ویو کی طرح کام کر رہی ہے، یعنی کئی پلیٹیں اور وہ پانی کی موج کی طرح چل رہی ہے۔ کوانٹم فزکس میں ایک الیکٹران پارٹیکل کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور ویو کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ تو اب یہ کون سا قانون چل رہا ہے؟ تو جو نیوٹن کی فزکس کے قانون تھے وہ کوانٹم میں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں، حل ہی نہیں ہو رہا ابھی تک۔ تو سر سید نے یہ بات کہی کہ لا تبدیل علی سنت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو نہیں توڑتے، چنانچہ انہوں نے کئی معجزات کا انکار کیا، اور یہ بھی انکار کیا کہ حضرت مریم کے ہاں بن شوہر کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے مطابق یہ تھی کہ ماں باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو اول تو یہ سنت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں جو بات کہی اس کے لیے سنت کا لفظ بولتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا ذریعہ ضرور بناتے ہیں۔ کسی رسول کو ذریعہ بنائیں گے، رسول کا عصا ذریعہ بنائیں گے، رسول کی پھونک کو ذریعہ بنائیں گے، اسباب بس اتنے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن باقی چیزیں اسباب کو توڑ کے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہاں سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے۔ جو مطالبہ کرے وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے۔ اصل میں جو مطالبہ کرے کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیں تو معجزے کا انکار کر رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے کہ خدا محتاج ہے فزیکل لاز کے تحت کام کرنے کا۔ نہیں، اس نے عمومی قاعدہ یہی بنایا ہے، لیکن معجزوں میں وہ توڑ دیتے ہیں۔ عصا مارا گیا اور دریا جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ کر دو بن گئے پانی کے، سمجھ لیجئے کہ پہاڑ سے دونوں طرف۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی سائنٹیفک توجہ کریں گے؟ آپ کہیں گے اللہ نے ہوائیں چلا دیں، کچھ کر دیا۔ ہوائیں چلائیں تو وہ کیسے گزر سکتے ہیں جس اتنی تیز ہوا جس نے پانی کو پھاڑ کے دو پہاڑ سے بنا دیا دائیں بائیں، اس میں سے یہ لوگ کیسے گزرے ہیں؟ بس اللہ کا معجزہ ہے۔ اب وہ وہاں اس ٹائم کا کوئی یہودی زندہ ہوتا، اسرائیلی، تو ہم پوچھتے بھی کیا ہوا تھا، تو شاید کچھ وہ بتا دیتا کہ ہوائیں واقعی چل رہی تھیں، لیکن اس طرح کی چل رہی تھی، درمیان میں راستہ بھی خالی تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے، وہ جو خدا کا کلمہ کن ہے، وہ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فزیکل لاز کی بھی ضرورت نہیں۔